جی عارف بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں، جو ہوائی افواج ہیں، تو وہ بڑے ہی ماہرانہ انداز میں افغان جنگجو کی اشتعال انگیزی کا جواب دے رہے ہیں، اور سرحد پر جہاں جہاں سے انہوں نے پاکستان کے پوسٹوں کو ٹارگٹ کیا تھا تو اسی جگہ پر ان کو ٹھیک ٹاک منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے اور دیا گیا بھی ہے۔ افغانستان میں جتنے بھی مزید ایمونیشن ڈیپو ہوں گے ان کے یا ایمونیشن سینٹر ہوں گے تو ان کو بھی پاکستان کی ایئر فورس کے لیے ٹارگٹ بنانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے ہی ان کے پاس تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اب افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے تو ان کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ جنگ مزید وہ لوگ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں۔ اس میں دیگر جو ممالک ہیں دنیا کے ان کو بھی بیچ میں آنا ہوگا تاکہ فی الحال کے جنگ بندی ہو جائے اور یہ تمام جو مذاکرات ہیں اس کا دور دوبارہ شروع ہو جائے، کیونکہ پاکستان کی جانب سے تو اشتعال کا جواب دیا گیا ہے، اور اگر اشتعال کا جواب دینے پر وہ مزید اشتعال میں آ رہے ہیں تو پاکستان میں اس سائٹ سے پھر جنگ ان کے لیے شروع کرنا ان کی مجبوری تھی پاکستان کی مسلح افواج کے لیے، کیونکہ وہ مزید اشتعال پہ اشتعال انگیزی جو ہے تو وہ افغان طالبان کی جانب سے ہو رہی تھی۔ افغانستان میں اب طالبان حکومت کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ وہ کس سائٹ پہ ہیں، دہشت گردوں کے سائٹ پہ ہیں، وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ اگر دہشت گردوں کے ساتھ ہیں تو ان دہشت گردوں سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، اور پاکستان اپنے سالمیت کی حفاظت کرنا جانتا ہے، ان کو بتایا بھی کہ کس طرح تمام جگہوں پر ان کو ٹارگٹ کیا۔ یہ جو ننگرہار میں ایمونیشن ڈیپو ہے تو اسی سے تمام یہاں کے سرحدی جو پوسٹیں تھیں افغان طالبان کی وہ فیڈ ہوتی تھی، اور اسی ایمونیشن ڈیپو کو جو افغانستان میں دیگر بڑے ایمونیشن ڈیپو ہیں وہاں سے یہ فیڈ ہوتی تھی۔ اب یہ سپلائی لائن تو منقطع ہو گئی ہے، اگر کسی اور جگہ سے ایمونیشن جو ہے تو وہ اگر لایا گیا اور اشتعال انگیزی کے لیے استعمال کیا جائے گا تو یقیناً پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا، اور پاکستان اپنا جواب دینا جانتا بھی ہے، کیونکہ اس جگہ کو مارنا، اس جگہ کو ٹارگٹ بنانا یہ کافی اہم جگہ تھی، اسی سے ہی ان کا سپلائی ہو رہی تھی، اب یہ ختم ہو چکی ہے۔ جتنی بھی پناہ گاہیں ہیں وہاں پر دہشت گردوں کی ان تمام کی معلومات بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں، اور دنیا بھی جانتی ہے کہ دہشت گردوں کا مسکن ہے افغانستان، وہاں سے ہی مختلف جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کے جو نیٹ ورک ہیں وہیں سے ہی آپریٹ ہو رہے ہیں۔ تو جہاں جہاں پر دہشت گرد ہوں گے ان کی جگہ کو نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ اس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ لیکن میرے خیال سے اب افغانستان میں ان کو جو پہلے سے مذاکرات جو وہ کرتے تھے اور ان کا جو وہ خمار تھا کہ انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو شکست دی ہوئی ہیں، اب ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح سرحد پر یا پڑوسی جو ممالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ جنگ لڑنا کتنی مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ٹرینڈ آرمی ہے جو طریقے سے جواب دینا بھی جانتی ہے اور دشمن کو نیست و نابود کرنا بھی جانتی ہے۔ اب یہ ایک بڑی جنگ چھڑ گئی ہے، افغانستان کو اب فیصلہ کرنا ہوگا، ان کو اب وضاحت دینی ہوگی کہ وہ اس بڑے جنگ کو مزید آگے لے جانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر مزید بھی لے جانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہے وہ کافی ٹرین ہے، ٹھیک ہے کافی عارف، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔